جو بحث ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یا ساتھیوں نے کہا کہ آج آپ ڈائیلاگ کی طرف چلے گئے، کبھی قطر میں اور کبھی استنبول میں، تو عمران خان کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ خون ریزی نہ ہو اور امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ جایا جائے، لیکن اس وقت عمران خان کو طالبان خان کہا گیا، اور آج خود یہ طالبان خان بن کے اس کی میز پہ بیٹھ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، یہ جو اتنی لمبی چوڑی سرحد ہے، اس پار سے جب دہشت گردی ہوتی ہے تو اس میں افغان طالبان 100% ملوث ہے۔ ہماری سائٹ پہ کوئی طالبان نہیں، جو ہمارے ملک کے شہری ہیں انہی میں سے آ کے ادھر چھپے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ ان کے اڈوں کو ختم کریں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈوین لائن کے دونوں طرف، خواہ افغانستان ہے یا پاکستان ہے، ہمارا ٹرائبل ایکس ٹرائبل بیلٹ ہے، تو ہمارے ہی لوگ دونوں طرف شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ دہشت گرد آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ آتے کہاں سے ہیں؟ وہاں سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں۔ لہٰذا افغانستان، جسے ہم اپنا برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، جس کے عوام کی ہم نے 30-40 سال خدمت کی ہے، آج وہاں پہ ہمارے فوجی جوانوں کی وردیوں کو سر عام وہ نیلام کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ ان کی اتنی زیادہ چوکیوں پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا۔ ادھر کوئی شہید ہوتا ہے ہمارا تو ہمارا ینگ کیپٹن، فوج کے نوجوان ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا دل، یا پولیس کے نوجوان ہیں یا پولیس کے آفیسرز ہیں، ہمارا دل جلتا ہے۔ سو مذاکرات ہی، سیاسی مذاکرات ہی ان چیزوں کا سلوشن ہوتا ہے، اور یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ اب بھی بارڈر کے دونوں طرف ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں دونوں طرف، لوگوں کے لیے بے پناہ مسائل اور مشکلات ہیں۔ اب چاہیے کیا کہ پہلے پوری قوم کو متحد کریں، ہم ایک قوم بن جائیں، ملک کے اندر کے انتشار کو ختم کریں۔ نہ آپ کے مشرقی بارڈر محفوظ ہے، نہ مغربی بارڈر محفوظ ہے، ملک کے اندر بھی آپ کے رسا کشی جاری ہے، اور ہم اس صوبے کے لوگ جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، ہم تو کبھی بھی دہشت گردی کے حمایت نہیں کر سکتے۔ ہمارے تو کتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے، ہمارے ادارے، اسکول، اسپتالیں تباہ ہوئی، اور آج اس صوبے کو آپ بدامنی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قبائلی، ہمارا بھائی برخوردار وزیر اعلیٰ بنا، چونکہ قبائلیوں میں بہت تشویش ہے، اس آپریشن کے بارے میں بھی تشویش ہے، اور کبھی بھی انہیں مین سٹریم پالیٹکس میں اتنا ایکٹیو رول نہیں دیا گیا۔ ان کے فنڈز آتے تھے مرکز سے تو گورنر کھا جایا کرتا تھا۔ ان میں احساس محرومی ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے سہیل افریدی جیسے ایک منجے ہوئے ایجوکیٹڈ کارکن کا چناؤ کیا۔ آپ نے اس کے خلاف آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کر دی۔ کل تک وہ تھا وزیر تھا صوبائی، وہ دہشت گرد نہیں تھا۔ آج جیسی وزیر اعلیٰ بنا، آپ نے اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دیے کہ یہ ان سے ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے۔ ہم ایک اکائی ہیں فیڈریشن کی، خیبر پختونخوا۔ اکائی کے لوگوں کے ساتھ کیا ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ ایک فیڈریشن یہ سلوک کرتی ہے؟ آج ہمارے صوبے میں تمام معاملات ٹھپ ہیں، وجہ کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہمارے سی ایم کی ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اب سی ایم خود تو نہیں بن گیا، یا ہم خود تو ایم پی اے نہیں بن گئے، یہ سارے عمران خان ہیں، یہ عمران خان کی وجہ سے بنے ہیں، اور افریدی صاحب عمران خان کی وجہ سے
چیف منسٹر بنے ہیں، اب کیا اپنے لیڈر سے رہنمائی حاصل نہ کرے؟ کوئی بھی پارٹی کے ساتھ اگر ایسا موقع آئے تو اس کو لیڈر سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ ایک جیل میں بند لیڈر کے ملاقات کے لیے آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں؟ ہوم منسٹری کو فیڈرل میں لکھ دیا گیا تھا، پنجاب حکومت کو، تو ملاقات جس دن سہیل افریدی صاحب گئے، ہم سارے ساتھ تھے، ملاقات کروانی چاہیے تھی، نہیں کروائی گئی۔ کل کروا دیتے، آج کروا دیتے، صبح کروا دیتے۔ اگر کورٹ آرڈر کرتی ہے جمعرات کو تو پھر بھی آپ کروائیں گے، تو آپ حکومت کے لوگ خود کیوں نہیں ملاقات کروا دیتے تاکہ صوبے کا نظام و انصرام جو ہے چل سکے؟ اور یہ صوبے کے عوام کا فائدہ ہے۔ آپ صوبے کے عوام کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے کہ صوبے کی منتخب حکومت، منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ یہ ناروا سلوک کر رہے ہیں اور پھر توقع یہ رکھتے ہیں کہ اس صوبے میں امن آئے گا؟ پنجاب کا امن آپ نے لبیک کے خلاف اشتعال انگیزی کر کے اس کو پامال کر دیا۔ اب یہاں بڑی مشکل سے ہمارے لوگ جناب اسپیکر کنٹرول ہیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ جو اس صوبے کے وہ نوجوانوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، وہ یونیورسٹی سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، وہ یوتھ اور آئی سیف سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بالکل انتظار میں ہیں، اور سہیل افریدی نے ان کو روکا ہوا ہے تاکہ ہمارا امن تہوبالا نہ ہو۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملاقات کر دیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم کوئی ایسا انتشار نہیں چاہتے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ صوبے کے اس ایوان کو مجبور کر دیں کہ پھر ہم اپنے چیف منسٹر کے ساتھ جا کے کہیں اڈیالہ کے آگے نہ بیٹھنا پڑ جائے ہمیں۔ ہم اس چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور عدالت میں بھی جا چکے ہیں، لیکن میں آپ کو شاباش دوں گا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پنجاب کہ اگر عدالت کے فیصلے سے پہلے کل آپ سہیل افریدی کی ملاقات کرا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب ریاض خان۔ ریاض خان کا مائک آن کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر، ایک انتہائی اہم ایشو پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، مجھ سے پہلے بھائیوں نے بات کی ہے۔ جناب اسپیکر، امن و امان ہی کسی ملک کے لیے، کسی معاشرے کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی جو ہے باقی چیزیں آتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا کی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس کے بعد معیشت کی، کاروبار کی، سیاست کی، باقی چیزوں کی